یہودی اور عیسائیوں کا عقیدہ، یہودی اور عیسائی جو ہیں یہ بلیو کرتے ہیں کہ ابراہیم کی دو بیویاں تھیں، ایک تھی سارہ ایک تھی ہاجرہ، اور سارہ جو تھی ان کی ایک سوتیلی بہن تھی، ان سے پیدا ہوئے اسحاق علیہ السلام، اور ہاجر جو لونڈی تھی ان سے پیدا ہوئے اسماعیل السلام۔ یہ کون بلیو کرتا ہے؟ لیکن میں نے نہیں کہا، آپ سمجھ جائیں آپ لوگ، میں نے کسی کو یہودی عیسائی نہیں کہا۔ میں یہ جانتا ہوں ہر جو رہتا ہے جروسلم میں اور ہر عیسائی جو رہتا ہے وہاں پر، جو بائبل پڑھتا ہے، اس کا یہ بالکل عقیدہ ہے۔ ہم تو وہ عقیدہ رکھیں گے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور اگر ہم غلط رکھتے ہیں تو اصلاح کر لیں، وقت تھوڑی ہے۔ تو اب دیکھیے میں نے آپ کو بتایا تھا جو بتانا تھا، اب آپ ذرا غور سے سنیے کہ قرآن، پہلے غور سے، قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی واحد بیوی ہیں، اور وہ واحد بیوی تعجب خیز ہو رہی ہیں کہ ان کے جب بڑھاپے میں بچے کی بشارت دی جا رہی ہے۔ شی از امیزڈ کہ میری اب بڑھاپے میں کیسے بچہ ہوگا، اور یہ جب ان کو بشارت دی جا رہی ہے تو وہ بوڑھی ہو چکی ہیں۔ کون؟ ابراہیم السلام کی بیوی۔ لیکن دیکھیں قرآن مجید میں آپ کو بتا دوں، ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ امامت کا سلسلہ شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا امام جو کہ میرے ظالموں کو امامت نہیں پہنچے گی، تو انہوں نے مانگا ربی حبلی من الصالحین، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے اس کو بشارت دی غلام حلیم کی۔ تو یہ بات سمجھیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، یہ میں آگے بتاؤں گا قرآن کے اندر آیت، کہ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، وہ سمجھ رہے تھے اب میری اولاد نہیں ہو سکتی، تو ان کو بشارت ملی، اور ان کی بیوی بوڑھی نہیں تھی۔ آپ سمجھیں میں نے کیا کہا؟ وہ خود بوڑھے ہو چکے تھے مگر بیوی بوڑھی نہیں ہوئی تھی، یعنی بیوی اتنی بوڑھی نہیں تھی کہ وہ اس سٹیٹ میں نہیں پہنچی تھی، مینوپاز نہیں ہوا تھا انہیں۔ تو ان کے جب اسماعیل علیہ السلام کی بشارت ہوئی تو صرف ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی گئی، کیونکہ میریکل یہ ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے میریکل ہے وہ، تو ان کو تقویت دینے کے لیے اللہ نے کہا تمہاری یہاں لڑکا ہوگا۔ حضرت مریم کے جب نہیں ہو تو ان کو اللہ نے فرشتے دے کے بتایا کہ تمہاری یہاں لڑکا ہوگا۔ زکریا علیہ السلام کی بیوی بھانج تھی شروع سے، تو ان کو زکریا علیہ السلام کو کہا کہ ہم نے اصلاح کر دی، تمہاری لڑکا ہوگا۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو پہلی برتھ ہے اسماعیل علیہ السلام کی، اس کے لیے ان کی بیوی انوالو اس لیے کہ وہ نارمل ہے، بشارت ان کو ملی۔ لیکن جب وہ بھی بوڑھے ہو گئے اور مزید، اور بیوی بھی اب بوڑھی ہو گئی، اب اس فیز میں آ گئی، تو دونوں کو بتایا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں کیا کہا میں نے؟ تو اس کے معنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل السلام جو تھے، اسماعیل السلام اور اسحاق علیہ السلام دونوں ایک ہی بیوی سے ہیں، اور وہ جب وہ تعجب بھی یہ کر رہی ہیں اب میری لڑکا ہو، یعنی پہلے تو ہو گیا تھا، نارمل بات تھی، لیکن یہ کیسے ہوگا جب تو میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں؟ تو اسی بات کو وہ آرگیومنٹ بھی دے رہی ہیں۔ تو یہ امیزنگ، یہ میراکلس جو برتھ ہوئی ہے، سیکنڈ برتھ جو یہ، اس پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا انوالومنٹ بھی بتایا کہ وہ وہاں کھڑی ہوئی تھی اور ہنسی، اور انہوں نے کہا میری یہاں کیسے لڑکا ہو سکتا ہے، میں تو اب مطلب اس فیز سے گزر گئی ہوں، میں نے پاس کیا، بوڑھی ہو چکی ہوں، اب میری یہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ تو ان کو بشارت دی کہ تو تعجب کر رہی ہے اللہ کے آرڈر سے اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت، تو یہ ان کو اس طرح بشارت ہوئی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور دیکھیے اس کا پروف ہے سورہ ابراہیم 14:39، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ اللہ ہی کے لیے خاص تعریف ہے، وہی ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، بے شک میرے رب ضرور دعا سننے والا ہے۔ دیکھا میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام بوڑھے تھے دونوں بچوں کے وقت، دونوں بچوں کے وقت آپ بوڑھے تھے، یہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہ اللہ ہی کے لیے خاص تعریف، وہ جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام بھی دیے اور اسحاق علیہ السلام بھی دیے، بے شک میرا رب جو ہے ضرور دعا سننے والا ہے۔ تو جب انہوں نے مانگا، بڑھاپے ہی نہیں مانگا، تو ان کو اسماعیل علیہ السلام ملے، لیکن بیوی نارمل ہیں، ہیلدی ہیں وہ۔ لیکن جب بیوی بھی بوڑھی ہو گئی، یہ اور بوڑھے ہو گئے، تو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی اللہ تعالیٰ نے، تو وہ وہاں کھڑی ہوئی تھی، اور ان کو اللہ نے جان کے وہاں کھڑا کروا کے کہا، وہ ہنسی بھی، اور انہوں نے ایگزیکٹلی یہ کہا میں بھی بوڑھی ہوں، میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں،
میری اب بچہ کیسے ہو, یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. وہ ہنسی اس لیے نہیں انہیں کہ وہ تو سمجھیں اب ہو ہی نہیں سکتا میری یہاں. تو وہ ایک ہی بیوی کی اولاد ہیں یہ دونوں, اور ایک ہی. اور بائبل میں کیا ہے, سارا, لونڈی, ہاجرہ, یہ سب ڈرامہ بائبل کا ہے. میرا سوال ہے کہ اس سے ہم شروع سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ صفا اور مروہ جو ہے وہ ہاجرہ کی سنت ہے, ٹھیک ہے نا. تو قرآن کے مطابق صفا اور مروہ کی اہمیت کیا ہے؟ جی اچھا دیکھیں, قرآن مجید میں تو ایک آپ لکھ لیں, ایک آیت ہے سورہ البقرہ 2 اس کی 158 آیت ہے, ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. بے شک صفا اور مروہ جو ہے یہ اللہ کی سمبلز ہیں, اللہ کی علامتوں میں سے ہے. فمن حج البیت او اعتمر, جو کوئی حج کرے یا عمرہ کرے, فلا جناح علیہ ان یطوف بہما, کوئی گناہ نہیں ہے اس کے درمیان صحیح کر لیں. یعنی ہم جاتے ہیں جب صفا مروہ کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے, اور اس کے درمیان اگر آپ صحیح کر لیں کوئی گناہ نہیں ہے. کیونکہ اب بائبل میں لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہم نہ کریں, نہیں, ہم کریں گے اللہ کی آیت سمجھ کر. اللہ کہہ رہا ہے صفا مروہ اللہ کی علامتیں, اس کے درمیان صحیح کرنا, طواف کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اور جو کوئی خیر کرے گا وہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والا, شاکر علیم ہے, جاننے والا. اچھا میں آپ کو ایک بتاؤں, بائبل کو اگر آپ تھوڑا سا بڑھائیں گے نا تو جینیسس میں آپ کو بتایا تو جینیسس 16, اور تھوڑا سا بائبل میں دیکھیے کس طرح اس کو بتایا گیا. اور ابراہم کی بیوی سارہ کے کوئی اولاد نہ ہوئی, اس کی ایک مصری لونڈی تھی جس کا نام ہاجر تھا, جو میں نے پہلے بتایا. آگے دیکھیے, اور سارہ نے ابراہیم سے کہا, دیکھا خداوند مجھے تو اولاد سے محروم رکھتا ہے, سو تو میری لونڈی کے پاس جا, شاید اس سے میرا گھر آباد ہو. اور ابراہیم نے ساری کی بات مانی. اچھا پھر جینیسس 4 کے اندر, اور وہ ہاجرہ کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی, اور جب اسے معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہوئی تو اپنی بیوی کو حقیر جاننے لگی. اور ابراہیم نے سارہ سے ہاجرہ کی ایک بیٹا ہوا, اور اس ابراہیم نے اپنے اس بیٹے کا نام جو ہاجر سے ہوا اسماعیل رکھا. یہ میں آپ کو ریوائز اس لیے کر رہا ہوں, اب جا کے آگے بات آئے گی. اب یہ ہوا تب اس نے ابراہیم سے کہا کہ اس لونڈی کو, اس کے بیٹے کو نکال, کیونکہ اس طرح اس کی لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ وارث ہوگا. جب ان کے ابھی سارا کیا ہو گیا وہ تو وارث ہو جائے گا. تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر روٹی اور پانی کی ایک مشق لی اور اسے ہاجرہ کو دی, بلکہ اس کے کاندھے پر رکھ دھر دیا, اور لڑکے کو بھی اس کے حوالے کر کے رخصت کر دیا. سو وہ چلی گئی اور بیر سبا میں بے بیان کی آوارہ پڑتی رہی. آگے دیکھیے, اور جب مشق کا پانی ختم ہو گیا, جو پانی دیا گیا تھا, مشق دی گئی, ختم ہو گیا, تو اس نے لڑکے کو جھاڑی کے نیچے ڈال دیا اور کہنے لگی, میں اس لڑکے کا مرنا نہ دیکھوں, اور چلا کے رونے لگی. ہاجر رو رہی ہیں. اور خدا نے اس لڑکے کی آواز سنی, اور خدا کے فرشتے نے ہاجر کو آسمان سے پکارا, اٹھ اور لڑکے کو اٹھا اور اسے اپنے ہاتھ سے سنبھال, کیونکہ میں اس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا. پھر خدا نے اس کی آنکھیں کھولیں, اور اس نے پانی کا ایک کنواں, آب زمزم جسے آپ سمجھ رہی ہیں, دیکھا, اور جا کر مشق پانی بھر لیا اور لڑکے کو پلایا. یہ ساری بات بائبل کی لکھی ہوئی ہے. اور آپ اگر فرض کریں کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہاجرہ جو تھی وہ صفا اور مروہ میں دوڑ رہی تھی, یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے. اللہ کہہ رہا ہے صفا مروہ, ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, اللہ کی علامتوں میں سے ہے یہ. فمن حج البیت, جو حج کرے یا عمرہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ان کے درمیان, طواف کر لے. یہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے. لیکن یہ جو بات لکھی ہوئی ہے اس سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حاجہ نے ایسا کیا. اب میرا سوال یہ ہے کہ حاجہ تو ابراہیم السلام کی استغفر اللہ ان کے حساب سے بیوی ہوئی بائبل کے حساب سے. تو اگر فرض کریے جو بھی یہاں ہمارے نام کے مسلمانوں کو یہ بتایا نہیں گیا, تو اگر وہ کر رہے تھے تو تمام انبیاء نے حاجہ کو فالو کیا, تو محمد رسول اللہ بھی حاجہ کی طرف اس لیے بھاگ رہے تھے کہ حاجہ, مطلب آپ سمجھے نا یہ بات کو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, کہ قرآن مجید میں کوئی آیت نہیں ہے کہ رسول اور انبیاء جو ہیں کسی عورت کی سنت کو فالو کریں. آپ سمجھ میں کیا؟ تو جب یہ اللہ نے واضح کر دیا فلا جناح, کوئی گناہ نہیں ہے کہ اس کے درمیان صحیح کر لو. یعنی آج لوگ جب اتنی بڑی بات انہوں نے معاشرے پھیلا رکھی دنیا کے اندر, تو آیت واضح کر رہی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ,
یہ اللہ کی علامتوں میں سے فمن حج البیت تعبیر تمہارا اگر تم حج کرو یا عمرہ کرو فلا جناح علیہ تم دونوں پہ گناہ نہیں ہے لوگوں پہ گناہ نہیں ہے کہ اس کے درمیان صحیح کر لیں تو ہم جو جائیں وہاں پر صفا مروہ اور وہاں تیز چلیں جو بھی کر رہے ہیں ہم وہ اللہ کی علامتیں چلی آ رہی ہیں اور آپ کریں مگر یہ مت سمجھ کے کریں کہ حاجرہ نے کیا تو ہم کر رہے ہیں کیونکہ وہ ببلیکل کانسیپٹ ہے وہ قرآن میں نہیں ہے